حکیم لقمان یہ کون ہے اور ان کے نصیحتوں کا اہمیت کیا ہے؟ لقمان حکیم تو بہت ہی عظیم، بہت اونچے مقام والے اور بہت اللہ سے قریب بزرگ شخصیت ہے. اسی لیے اللہ نے ان کا صرف نام ہی ذکر نہیں کیا بلکہ ایک رکوع میں، ایک پیج میں پوری ان کی نصیحتیں بیان کی ہیں. خدا کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. زندگی کے کسی بھی موڑ پر کہیں بھی اللہ کے ساتھ شرک والا کام نہ کرنا. یہ نصیحت کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ نے اپنی طرف سے ایک نصیحت دی. وہ نصیحت کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم وصیت کرتے ہیں. ویسٹ میں ایک پریکٹس ہے کہ ونس دے آر 18 ایئرس وہ گھر سے باہر ہو جاتے ہیں، پیرنٹس سے ڈسکنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کا رسپانسبلٹی جو پیرنٹس کے طرف ہوتا ہے وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. ان کیریئر آپشنز اس پر فوکس کرتے ہیں اور وہی سائیکل چلتا رہتا ہے. الحمدللہ ابھی تک اتنا یہ ہمارے معاشرے میں یا انڈین معاشرے میں اتنا افیکٹ نہیں ہوا ہے. ایک کامن پریکٹس یہ ہے کہ وہ فالو کرتے ہیں ویسٹرن پریکٹسز کو. تو اس کو ہم کیسے قائم کریں کہ ہم پیرنٹس کے ہمارا حقوق کیا ہے، پیرنٹس کے ساتھ ہمارا حقوق کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ یہ دو کلچر جو ہیں، ایک ویسٹرن کلچر، ایک ہمارا ایشین کلچر، یہ سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے. اس کلچر کے اندر ابھی دیکھنے میں آتا ہے کہ 18 ایئرس ہو گئے یا جب اپنی جاب شروع ہو گئی، اپنی فیملی لائف شروع ہو گئی، اپنا کریئر پہ فوکس ہو گیا، تو پھر ماں باپ کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ان کے لیے ان کو سنبھالنا، ان کو رکھنا، ان کو اپنے ساتھ زندگی میں شامل کرنا ایسا نظر نہیں آتا ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں. ابھی اولڈ ایج ہوم کا بھی رواج شروع ہو گیا ہے جیسے وہاں پہ ویسٹرن کلچر میں ہے. اسلامی تعلیمات اس کے خلاف ہے. اسلام ایک بچے کے اوپر اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ڈالتا ہے. اسلام میں ایک پورا زبردست سسٹم ہے، یوں کہہ لیے ایک چین ہے. اس چین کے اندر ہر ایک کو دوسرے سے کنیکٹ کیا گیا ہے سوشل لائف کے لیے. ایک فیملی لائف کے اندر کوئی عورت ہو وہ اکیلی کاٹی نہیں جا سکتی، الگ نہیں رکھی جا سکتی. اس کی رسپانسبلٹی کسی نہ کسی کے اوپر ہے. اور جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تلقین کی، اتنی نصیحت فرمائی ہے. رشتوں کو جوڑنا، رشتوں کو نبھانا. ماں باپ کا رشتہ تو سب سے بڑا رشتہ ہے، وہ تو آدمی کبھی چکا ہی نہیں سکتا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہے، اللہ کے رسول میں اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر لایا اور پورا حج کرایا، پورا سفر کیا اور ان کو پورا حج میں نے اپنے کاندھے پر اٹھا کر کیا ہے، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے فرمایا تم نے تو ان کے دودھ کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے اسی لیے دیکھیے اس جگہ پر جہاں نصیحت کی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، وہاں اس کی قربانی کو یاد دلائے. اس وقت اگر وہ تمہیں چھوڑ دیتی جب تمہیں اس کی ضرورت تھی تو تم کیا زندہ رہ پاتے؟ ایسے ہی آج تو ماں باپ کو ضرورت ہے تمہاری، اور تم ان سے پیچھا چھڑا لو، ان سے ہٹ جاؤ، ان کو دور کر دو، تو کس قدر ظلم اور زیادتی تم ان کے ساتھ کرو گے. تو اسی لیے ہمیں اس جگہ پر یہ نصیحت سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں کیسے ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا چاہیے. ان کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں، ان کو کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز نہ کریں، بات نہ کریں، کام نہ کریں. اسی لیے اف تک سے منع کیا گیا. ایسا مطلب یہ نہیں کہ تم بات کرنے میں اف نہ کہو، مطلب یہ ہے کہ ان کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے، ان کو دکھ ہوتا ہے، وہ کام مت کرو. اگر کوئی ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے اور ماں باپ اس کی وجہ سے بہت تکلیف میں، دکھ میں ہو، تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی ماں باپ کے ساتھ بچہ کیا کر سکتا ہے. تو آگے یہی اس پر کنٹینیو کریں گے تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے، بچوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اولڈ مائنڈ سیٹ ہے، یا ان کے جو تھاٹس ہے ان کو وہ سمجھا نہیں جا رہا ہے، یا پیرنٹس کے طرف سے یا معاشرے کا فورس کے طرف سے وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کے کیریئر آپشنز کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں یا کیریئر آپشنز چوز کرنے پر فورس کرتے ہیں جس میں ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا ہے. تو یہ کامن ایک نظام ہے. تو اس پر کوئی گفتگو ہوگی تو اچھا تھا. نہیں، دیکھیے آپ نے دو باتوں کو ملا دیا. ان دو کو الگ کر کے ذرا دیکھنا اچھا ہوگا. ایک طرف تو ماں باپ کے ساتھ جو ڈس ریسپیکٹ ہوتا ہے، ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے، کمپلیٹلی ان کو زندگی میں
الگ چھوڑ کے آگے بڑھ جایا جاتا ہے اپنے کریئر کے نام پہ، اور اپنی پرسنل لائف کے لیے یا اپنی نئی میریٹل لائف کے لیے آدمی ان کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے. وہ غلط ہے، وہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. لیکن انسان اپنے لیے کیا کریئر چنتا ہے، انسان اپنی ایجوکیشن کو کس طرح سے آگے بڑھاتا ہے، انسان کس چیز میں انٹرسٹ رکھتا ہے، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ کی بات کو مانا ہی جائے. ان کی ایڈوائس کو لینا اور اس کو سمجھنا یہ ضروری ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی اپنا انٹرسٹ چینج کر دے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی اپنا فوکس چینج کر دے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ آدمی جس فیلڈ میں اپنے کو زیادہ سوٹیبل سمجھتا ہے اس کو ہٹا کے دوسرے میں کر دے گا. تو ظاہر ہے اس کے اندر اس کو جو فریڈم ہے وہ فریڈم یوز کر سکتا ہے. لیکن وہی بات کہ ماں باپ کے ساتھ ڈس ریسپیکٹ نہ ہو، ان کے ساتھ ہارش ٹاک نہ ہو، ان کو ہرٹ نہ کیا جائے، ان کی پوری رسپیکٹ کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے آدمی اپنی چوائسز کو اختیار کر سکتا ہے، اس پہ چل سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے شادی کرنے میں بھی اگر کسی کو کوئی چوائس ہے، وہ اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے، تو اس کی چوائس کو پرائرٹی دی جائے گی، کیونکہ اس کو زندگی پر اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کو زندگی گزارنی ہے. تو اس لیے یہ میٹرز ایسے ہیں جس میں انسان کو اپنے لیے اپنا فیوچر چننا ہوتا ہے، اپنا کریئر چننا ہوتا ہے، اس میں اس کو آزادی حاصل ہے. لیکن حسن سلوک کی جو بات ہے، صحیح، اچھا معاملہ کرنا، ان کی بات ماننا جہاں پہ بات ماننی چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہمیشہ کرتے رہنا، پولائٹلی گفتگو کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ ایک دوسری کیٹیگری کی چیز ہے. اور اپنے لیے کیا ہونا چاہیے، کیا کریئر ہونا چاہیے، میرا فیوچر کیسا بننا چاہیے، مجھے کن چیزوں پر فوکس ہے، انٹرسٹ ہے، اس کے بیس پر مجھے اپنی فیلڈ سلیکٹ کرنا ہے، یہ میری اپنی چوائس ہے، اس میں مجھے فریڈم ہے. اصل میں وہی غلطی ہو جاتی ہے ہماری طرف سے. کیا ہوتا ہے جب ماں باپ کے حق کی بات کی جاتی ہے تو آدمی کے پرسنل حق کو بالکل توڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کلیش ہو جاتا ہے. صحیح. اور دوسری طرف بات وہاں یہ ہوتی ہے یورپ میں کہ ماں باپ کا حق کوئی ہے ہی نہیں، مطلب کسی طور پر نہیں ہے، تم پورے آزاد ہو، ماں باپ کی کوئی رسپانسبلٹی تمہارے اوپر نہیں ہے. دونوں باتیں غلط ہیں، ہمیں دونوں میں بیلنس کرنا چاہیے. پرسنل رائٹ کو بھی سمجھنا چاہیے، اور دوسروں کے رائٹس کو جو ہمارے اوپر ہیں اس کو سمجھ کر بیلنس کرنا چاہیے. اسی میں ہمارے لیے صحیح کامیابی ہے. سو اب جیسے کہ یہ سائیکل ہوتا چلتا ہے، اب ایک اولاد نے ان کے جو پیرنٹس کو ان کو چھوڑ دیا، تو اسی طرح وہ سیکھ ان کے بچے وہی سیکھ لیں گے نا. تو اس پر جو پرورش میں جو پیرنٹس کا جو پرورش ہوتا ہے تو اس میں کچھ لیک ہو سکتا ہے نا. پرورش میں تو ہو سکتا ہے، ہاں، لیکن آپ کس چیز کی طرف بات کر رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں کہ کیونکہ اب دیکھو کہ اب جیسے کہ ویسٹ میں ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا، تو ان کے بچے بھی ان کو ماں باپ کو چھوڑ رہے ہیں، تو یہ سائیکل ہوتا جاتا ہے. ہاں دیکھیے، آپ جو ماحول کی بات کر رہے ہیں، ہاں، ایٹماسفیئر کی، یا جنریشن ٹو جنریشن چیزیں کیسے موو ہوتی ہیں، ہاں، کیسے ٹرانسفر ہوتی ہیں، وہ تو ایک ریالٹی ہے. دیکھیے اسلام نے اسی لیے ماحول کو صحیح بنانے کی بہت اہمیت بتائی ہے، تربیت کی بہت اہمیت بتائی ہے. ہم جیسا کرتے ہیں ہم سے بچے وہی سیکھتے ہیں. صحیح. ہمارا برتاؤ جیسا ہوگا بچے ویسے ہی اپنے دوسروں کے ساتھ برتاؤ کریں گے. تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسے ہیں ہماری اولاد ہمارے ساتھ ویسی ہوگی. یہ تو بہت ہی اہم تعلیم ہمارے سامنے پریکٹیکل لائف میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور ہم سیکھتے ہیں اس کو. تو جو لوگ اپنا لائف اسٹائل اس طرح سے بناتے ہیں کہ ماں باپ کو سائڈ رکھ دیا، ان کو اکیلا چھوڑ دیا، ان کو زندگی میں کوئی حصہ نہیں دیا، اپنی زندگی پر فوکس کیا، تو ظاہر ہے ان کے بچے بھی اسی کو سیکھ کر ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے کل نا. ہاں، کہ ان کو سائڈ کریں گے، اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ ان کے لیے جو نیڈ آف دا سوسائٹی وہ یہی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا کریئر بنانا، اپنا لائف سیٹ کرنا، اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہو تو اس کے لیے ایسا ہی کرنا پڑتا ہے. ہم دونوں کو لے کر نہیں چل سکتے، مینج نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم نے پوری سوسائٹی میں ایسا ہی دیکھا ہے، اپنے ماں باپ کو ایسا ہی دیکھا. تو یہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے، اور یہ چیز سیکھ کر ملتی ہے. اس میں ایک میں یہ نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ وہ کیوں ایسا نہیں سوچتے کہ وہ بھی وہی فیوچر میں وہی پوزیشن پر رہیں گے، کہ وہ لاچار ہو جائیں گے. تو یہ مجھے ایک یہ ہوتا ہے، اصل میں ہوتا کیا ہے، جوانی کا نشہ الگ ہوتا ہے. ہاں، اس وقت جو چیزیں ہمیں بہت ہی روشنی والی نظر آ رہی ہوتی ہیں، آگے جا کے پھر وہ روشنی کم ہو جاتی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ یوتھ میں جو اپوزٹ جینڈر کی طرف
اٹریکشن ہوتا ہے اور اس کے لیے پورا ذہن کے اوپر سب چیزیں طاری رہتی ہیں. آگے چل کے ویسا نہیں رہتا, چیزیں چینج ہوتی ہیں. اس وقت آدمی بیلنس رکھے, اس وقت آدمی وزڈم کے ساتھ چیزوں پر فیصلہ کرے, ڈیسیجن لے, تو ظاہر ہے پھر آگے وہ نقصان نہیں اٹھاتا, افسوس نہیں کرتا. جذبات کا جو فیصلہ ہوتا ہے, ایموشنلی آدمی جو کچھ کرتا ہے, بعد میں اس کا نقصان اٹھاتا ہے. تو ہم آج جو فیصلہ کر رہے ہیں بڑوں کے سلسلے میں, ماں باپ کے سلسلے میں, اگر کل ہم اپنے لیے اس کو نہیں سوچ رہے ہیں تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی. تو ہم جو بھی کریں یہ سوچ کر چلیں کہ اس کا فیوچر میں ریزلٹ کیا ہوگا, اس کا اثر کیا ہوگا, ہم کس چیز کو ٹرینڈ دے رہے ہیں اور کس چیز کو رواج دے رہے ہیں. جسٹ ایک لاسٹ اس میں کمپلیٹ کریں گے یہ نصیحت کو, تو ماں باپ کا جو اپ برنگنگ میں جو مین ریسپانسبلٹیز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, جسٹ ایک شارٹ میں. ہاں دیکھیے, سب سے پہلے جو بات ہمیں حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں سے ملتی ہے, ہاں, اولاد کی تربیت کرنے میں سب سے پہلے ان کو اللہ سے کنیکٹ کرنا, ان کے اندر ایمان کو مضبوط کر دینا اور ان کے اندر عقیدے کو پختہ بنا دینا, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نصیحت کو ایڈ کریں تو ان کو ماں باپ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ والا بنانا, کہ ماں باپ کے حق کو پہچانیں اور ماں باپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. دونوں طرف سے جب ایسا ہوگا تو پھر بچوں کی تربیت اچھی طرح ہو سکتی ہے. اگر بچوں کو ماں باپ کی شکل میں اچھا ماحول نہیں ملا, اچھی تربیت نہیں ملی, تو بچوں سے امید کرنا کہ وہ بڑے ہو کر اچھے بن جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. ہمیں بنانا پڑتا ہے اپنے بچوں کے لیے, تبھی وہ ویسے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں. ہاں, تو نالج, ایکشن اینڈ پریچنگ. جی ہاں, تو اگلے نصیحت کے اور بڑھتے ہیں. تو اگلا نصیحت لقمان حکیم علیہ السلام کا کیا تھا؟ دیکھیے, اگلی نصیحت بھی جو ہے وہ عقیدے سے ریلیٹڈ ہے, لیکن عقیدے کے قدر پر ایمان, تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان, اس کو اس ایڈوائس کے اندر ہم لے سکتے ہیں. کیونکہ اس میں حضرت لقمان حکیم یہ لیسن دیتے ہیں اپنے بچے کو کہ بیٹا دیکھو, تمہارے لیے اگر اللہ نے کوئی دانہ لکھا ہوا ہے, چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا دانہ ہو, رائی کے دانے کے برابر ہو کوئی چیز, وہ اگر ایسی جگہ ہو جہاں تک تم پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے ہو, وہ پہاڑ کے دامن میں, کسی کوہ میں, کسی وادی میں کہیں چھپا ہوا کوئی دانہ رکھا ہوا ہے, لیکن اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے, تو اللہ وہ تم تک پہنچا دے گا. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے اندر سیٹسفیکشن آ جاتا ہے یا اللہ کے فیصلوں کے بارے میں ہم رضا ظاہر کرنے لگتے ہیں, اپنے اندر رضامندی پیدا کر لیتے ہیں, اور اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہم کو ملے گا, اس پر اطمینان پیدا کر لیتے ہیں, تو ہماری زندگی بہت پیسفلی گزرتی ہے. یہ ایمان ہمارے زندگی کو سیٹ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے انہوں نے اللہ کے حق کو بیان کرنے کے بعد اس بات پر توجہ دلائی کہ تم اپنی زندگی کو اگر بالکل صحیح طریقے پر گزارنا چاہتے ہو تو اس پرنسپل کو اپنی زندگی میں رکھنا کہ جو کچھ ملے گا اللہ سے ملے گا, کوئی چھین کر نہیں لے جائے گا. اس لیے اس کے پیچھے اپنے دماغ کو, اپنے دل کو مت ہلکان کرنا, اس کے پیچھے مت پڑے رہنا, بلکہ تم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ تم کو مل جائے گا, اس کے لیے مطمئن رہنا اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے, اس کا خیال رکھنا. تو آپ دیکھیے اس میں دو کور ویلیوز آپ نکال سکتے ہیں. ایک تو ہے قناعت کا مطلب کنٹینٹمنٹ, جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہم اس پر راضی اور خوش ہیں, اسی کی طرف سے ملتا ہے. دوسرا اس کے اندر ہے اکاؤنٹیبلٹی, تم جو کچھ کر رہے ہو, جو تمہاری اسٹرگل ہے, جو کوشش ہے, جو کام ہے, اس کا تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا, کیونکہ واپس تو وہیں جانا ہے. یہاں جو کچھ ہاتھ پیر مال لو, کل بتانا پڑے گا کہ تم نے یہاں کیا کیا ہے. تو یہ دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلیوز اس کے اندر سے ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. تو قدر کا جب بات ہو رہا ہے تو لائک اٹس فیٹ بولا جاتا ہے نا, گڈ اینڈ بیڈ. تو ہم کبھی بھی لائک بہت ڈیپ میں سوچتے ہیں, نگیٹیولی سوچتے ہیں کہ ایسا کیا ہوگا یا اس کے آگے کیا ہوگا, یا کوئی اسپیسیفک ہم کو کوئی ایکشن کرنا ہے یا کوئی اسپیسیفک ایگزام لکھ رہے ہیں تو اس پر ہم ڈیپتھ میں فوکس کرتے ہیں. تو ایک مائنڈ سیٹ کیا بنانا ہے, اس پر کیسے ہم مائنڈ سیٹ بنا سکتے ہیں کہ ایک پازیٹیو مائنڈ سے, آپ جیسا نا پازیٹیولی پیسفل مائنڈ,
کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قدر کا مطلب ہی یہی ہے، اس کا ایک نگیٹو میننگ لیا جاتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ کرنے سے کچھ ہوگا نہیں، یا دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بھول کر ہمیں سب کچھ اپنے اعتبار سے کرنا ہے، ہم ہی کچھ کر سکتے ہیں، باقی تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دونوں اسٹریم جو ہے نا، ایک طرف اس کو کمپلیٹ نگلیکٹ کر دینا اور پورا اپنے اوپر سوچنا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں ہی کرنا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو اتنا ایزیلی لے لینا کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، تو میرے کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ دونوں غلط ہیں، دونوں ایکسٹریم غلط۔ ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگس ہیں، حدیثیں ہیں، اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم اس حکم کے مطابق کوشش کرو، عمل کرو، لیکن یہ یقین اپنے دل میں پیدا کر لو کہ ملے گا وہی جو اللہ کو دینا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے تم مایوس نہیں ہوگے، صحیح، نا امید نہیں ہوگے، اسٹرگل کو کبھی چھوڑو گے نہیں، کبھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھو گے نہیں، اور کبھی بھی اپنے کالر کو نہیں دیکھو گے۔ دونوں سے بچ جاؤ گے، دونوں برائیاں جو ہیں اس سے تم محفوظ رہو گے۔ تم صحیح طریقے پر محنت کر کے بغیر ڈرے ہوئے کام کرتے رہو گے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ تو قدر کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے پیس آف مائنڈ ملتا ہے، سیٹسفیکشن ملتا ہے، اور ہمیں کام کرنے کا اسٹرینتھ ملتا ہے۔ یہ پازیٹیو یوں سمجھیے بینیفٹ ہے آف بلیو ان فیٹ۔ اگر اس کا نگیٹو پارٹ مل رہا ہے، آدمی کے اندر پیدا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ قدر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ قدر کیا ہے، تو پھر وہ صحیح طریقے پر فوکس کر کے اس کے مطابق چل سکتا ہے۔ تو اگلا نصیحت جو ہے نماز قائم کرنے پر ہے، تو اس پر جو نصیحت لقمان علیہ السلام نے کیا ہے اس کو پیش کریں۔ دیکھیے اس کے بعد ہی جو نصیحت ایمان کے حوالے سے تھی، ایک تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا سب سے پہلا حق، اور اس کے بعد ان کی دوسری نصیحت تھی حضرت لقمان کی طرف سے جو سامنے آئی تھی کہ قدر پر اور آخرت پر ایمان رکھنا، اپنے اندر یہ یقین پیدا کر لینا کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور جو کچھ چھٹتا ہے وہ اللہ کے نہ دینے سے چھٹتا ہے۔ اس کے بعد ہی جو عمل پہ پریکٹس کی چیزیں ہیں، یہ تو بلیف کی چیزیں ہیں نا، فیتھ کی چیزیں، اب اس کے بعد پریکٹس کی طرف وہ لا رہے ہیں۔ تمہیں اپنی زندگی کیسے بنانی ہے، تمہیں ایکشن کیسے کرنا ہے، تمہاری ڈیڈز کیا ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے پہلا حق اللہ کا جو حق ہے فیتھ کے بعد، وہ عمل کے اندر نماز کا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی، دیکھو نماز کو قائم کرتے رہنا، کیونکہ ہماری یوں سمجھیے کہ پوری جو عبادت ہے، یا یوں کہہ لیجیے رائٹس آف گاڈ، اللہ آلمائٹی اللہ، اس کے جو رائٹس ہیں وہ سارے کے سارے نماز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز میں ٹھیک ہے تو وہ اللہ کے ساتھ صحیح طور پہ کنیکٹ ہے، اگر نماز ہی گڑبڑ ہے تو اس کا مطلب پھر وہ اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ جب اللہ کے اتنے بڑے اور بنیادی حق کو نہیں پورا کر رہا ہے تو پھر دوسرے حق کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے نماز کو قائم کرنے کی نصیحت فرمائی سب سے پہلے عمل کے اندر۔ سو آپ نے کہا کہ نماز سے جو ہمارا ریلیشن شپ بلڈ ہونا ہے وہ فرسٹ ہونا ہے، اور وہ بہت مضبوط قائم ہونا ہے۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم ایک ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ بلڈ کریں۔ سو نماز پڑھنے میں ہمارا کیا فوکس ہونا چاہیے، اس سے کیا اچیو کرنے کے لیے ہمیں ہمارا نماز صحیح ہو رہا ہے، اس پر ہم کیسے توجہ کر سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے نماز کے اندر جو سب سے بڑی خصوصیت ہے، یوں کہہ لیے نماز کی جو کور ویلیو ہے نماز کے اندر، وہ اللہ سے کنیکشن اور ریلیشن بلڈ کرنا، جیسے کہ آپ نے کہا۔ لیکن اس کو بلڈ کرنے کے لیے دل کے اندر اللہ کی خشیت کا ہونا۔ خشیت کا مطلب اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اس کے عظیم ترین مقام کا دل کے اندر بیٹھ جانا، اور یہ احساس ہونا کہ ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں اور اس کے سامنے اپنے کو سرنڈر کر رہے ہیں، یہ اناؤنس کر رہے ہیں اور یہ پریکٹیکلی پروو کر رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف تیرے سرونٹ ہیں اور تیرے ہی سامنے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ تو یہ چیز پیدا کرنا نماز کی اصل ہے، حقیقت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ میری یاد، میرا احساس، میری عظمت، میری بڑائی، میرا خیال، میری خشیت تمہارے دل میں ایسی طاری ہو جائے کہ تم اپنے وجود کو میرے سامنے ڈال دو۔
یہی نماز کی حقیقت ہے، اور نماز کو خشیت خضوع کے ذریعے سے ہی مقصد کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہم ہر دفعہ سنتے ہیں کہ خشوع اور خضوع پر فوکس ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کنسنٹریشن جو ہے بہت دفعہ دوسری طرف جاتا ہے۔ تو ایک پروسیس یا کوئی سسٹم ہے جسے فالو کرنے سے ہم خشوع یا خضوع کو زیادہ کریں یا اسے اچھے عمل میں لے کے آئیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا سنگل فارمولا نہیں ہے کہ کہا جائے کہ بھائی یہ کر لو تو خشوع مل جائے گا، یہ کر لو تو خضوع مل جائے گا، کیونکہ وہ ایک کیفیت کا نام ہے نا، وہ ایک حالت کا نام ہے، ایک سچویشن کا نام ہے، دل کے ایک اسٹیٹ کا نام ہے۔ اس پر لانے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ حکم یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اور حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، ہمیں ہر وقت نماز کے اندر اپنے ذہن سے دوسرے خیالات کو ہٹاتے رہنا چاہیے۔ خیالات آئیں گے، اگر ہم یہ سوچیں خیالات بالکل نہیں آئیں گے اور صرف نماز رہے گی، ہم اس پر فوکس رہیں گے، ایسا ایزیلی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پریکٹس چاہیے۔ وہ کیا ہوگا؟ جب بھی خیال آ رہا ہے اس کو ہٹانا ہے، بار بار اپنے انٹینشن کو اور اپنے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنا ہے نماز کی طرف، کہ میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیے جو حدیث جبریل ہے، مشہور حدیث ہے، اس میں احسان کے بارے میں پوچھا گیا تھا، احسان کیا ہے؟ حضرت جبریل نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو اس وقت ظاہر سی بات ہے ہماری اٹینشن تو ڈائیورٹ نہیں ہوگی نا، وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ کی بات ہے کہ تم اپنے اسٹیٹ آف مائنڈ کو ایسا رکھو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، تم اس کے سامنے جھکے ہوئے ہو۔ تو یہ چیز بلڈ کرنا، یہ اپنے اندر سوچ ڈیولپ کرنا، اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ نماز کو بار بار شیطان کے غلط خیالات سے دور رکھ کے فوکسڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو دیکھیے آپ، ہم زندگی میں بھی کہتے ہیں نا کہ جو آدمی جتنا فوکسڈ ہوگا اپنے کریئر کے اوپر، اپنے کام کے اوپر، اتنا ہی اچیو کرے گا۔ ایسے ہی نماز میں جو جتنا فوکسڈ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اسپریچولیٹی کو اچیو کرے گا۔ اگلا جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کا، جس میں نیکی کا حکم دیا گیا ہے اور برائی سے روکنے کا یہ کیا گیا ہے، اس پر ڈسکشن ہوتا اچھا تھا۔ ہاں دیکھیے، اس کے بعد کی جو نصیحت ہے کہ اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، تو نیکسٹ ایڈوائز جو حضرت لقمان کی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو وہ مشن کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کو صرف بنانا، اپنے آپ کو اچھا بنانا، اپنے کو عبادت والا، نماز والا، نیک، صالح اور بہت اچھا آدمی بنا کر رکھنا کافی نہیں ہے۔ تمہیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، دعوت کا فریضہ انجام دینا ہے۔ تمہیں اپنے کو اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اچھا بنانا ہے، اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے اور اچھائی کو دوسروں تک پہنچانا اور پریچ کرنا ہے۔ تو یہ اسلام کی ایک بہت خاص ٹرمینالوجی ہے اور قرآن کی ٹرمینالوجی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ ہمارے حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کئی جگہ لکھا بھی انہوں نے، کہ اللہ رب العزت نے اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے قرآن میں بہت جگہ حکم دیا، لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ دوسری تعبیر نہیں استعمال کی۔ یہ ایک تعبیر جو دعوت کے فریضے کو بیان کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے سلیکٹ کی گئی ہے، چوز کی گئی ہے، وہ اپنے آپ میں بہت غیر معمولی ہے اور اس کا کوئی بدل دوسری تعبیر سے نہیں ہو سکتا۔ کسی زبان میں اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا جو اس تعبیر کے اندر، ان ورڈز کے اندر، ان سینٹنسز کے اندر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اچھی بات کی طرف بلانا اور برائی سے دور کرنا، یہ فرض جو ہے یہ ہر ایمان والے کے اوپر ضروری ہے اپنی زندگی کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو کیوں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے کہ اگر ہم اچھے ہیں لیکن ہم نے اچھائی کو پروموٹ نہیں کیا ہے، اچھا ماحول نہیں بنایا ہے اور برائی کو سوسائٹی سے ختم نہیں کیا ہے، تو ہم اگلی جنریشن کی حفاظت نہیں کر سکتے اور اپنے بارے میں بھی خطرہ رہے گا کب گناہ میں اور برائی میں چلے جائیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو آدمی برائی کو دیکھتا رہے اور برائی کو بدلے نہیں تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اب برائی کو بدلنے کے لیے اسٹیجز ہیں، تم اپنی طاقت سے بدل سکتے ہو، تمہیں حکم ہے فوراً بدلو،
اگر تم اپنی زبان کی نصیحت سے، وعظ کے ذریعے سے بیان کر کے بدل سکتے ہو تو بدلو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو اور یہ نیت رکھو کہ اس کو بدلنا ہی چاہیے. جب تک یہ جذبہ تمہارے اندر زندہ نہیں رہے گا تو برائی کے لیے تمہارے اندر غلط خیال نہیں رہے گا. تو اس لیے برائی کو ہٹانا اور اچھائی کو پھیلانا، یہ ماحول کو اچھا بنانے کے لیے، جنریشن کو ایمان پر اور اچھے عمل پر قائم رکھنے کے لیے، اور خود اپنی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے. اگلا جو نصیحت ہے صبر کے مراد سے ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، صبر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس کے ساتھ ذکر کیا، کیونکہ صبر اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ریلیٹڈ ہے. کہ اگر آدمی اچھائی کو پروموٹ کر رہا ہے اور برائی سے روک رہا ہے تو اس کو بہت برداشت کرنے والا ہونا چاہیے. اور دیکھیے، پیشنس جو ہے، پیشنس کی جو صفت ہے، کوالٹی ہے، وہ انسان کے اندر جتنی زیادہ ڈیولپ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ بڑا کام کر سکتا ہے. تو جو بڑا کام کرنے والا ہے اور معاشرے میں چینجز لانے والا ہے، سوسائٹی کو صحیح گائیڈ کرنے والا ہے، اسے بہت پیشنس کے ساتھ، بہت تحمل کے ساتھ، بہت برداشت کے ساتھ چیزوں کو سنبھال کے چلنا چاہیے. اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ جو بھی تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے، مشکل فیس کرنی پڑے، جو ٹربلز، ڈیفیکلٹیز، پرابلمز تم فیس کرو گے، حق پر چلنے میں اور حق کی طرف لوگوں کو بلانے میں اس پر برداشت کر کے چلنا. اگر یہ نہیں صفت رہی تو آدمی کبھی بھی کلٹی مار سکتا ہے، کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، اپنی زندگی میں بھی برے راستے پر چل سکتا ہے اور دوسروں کو دعوت دینے میں بھی ذرا کمپرومائز کر سکتا ہے اور چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے، حق سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. تو یہ صفت بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے اللہ نے اچھائیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین فرمائی ہے. زیادہ تر کہا جاتا ہے ہمارے پیرنٹس سے بھی کہ آپ صبر نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے آپ ایگریسو ہے، تو اسے کیا دینا چاہتے ہیں؟ اگریسو ہونا یہ یا بالکل کام ہونا، یہ انسان کی اپنی الگ الگ خصوصیت ہوتی ہے. کسی کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، وہ ایک حقیقت ہے. یہ زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے یہ جنریشن کو صبر نہیں ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہر جنریشن اپنی اگلی جنریشن کو بلیم ہی کرتی ہے، کیونکہ وہ جنریشن گیپ جو ہوتا ہے، ان کے نزدیک جو ویلیوز ہوتی ہیں، سوشل ویلیوز، وہ بعد والوں کے لیے ذرا چینج ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ان کو وہ چیز میچ ہوتی ہوئی نہیں لگتی اپنے اعتبار سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں جو پرنسپلز ہیں، ان پرنسپلز کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور جو آج کی ماڈرن مینٹالٹی ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. آخری جو 4 نصیحتیں ہیں، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یا ماڈریشن کا جو یہ ہے، چلنے میں ایروگنس کے ساتھ مت چلو، وائس کو سلو رکھو. اس پر ایک ڈسکشن جو بول سکتے ہیں تو آپ؟ اس میں آپ دیکھیے، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں 4 چیزوں کی، ایک طرف اکڑ کے نہ چلنا، اور اس سے پہلے منہ پھیر کر لوگوں کے ساتھ بات نہ کرنا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، رہ رہا ہو سوشل لائف کے اندر، کبھی کوئی ایسی سچویشن بھی اپنے لیے نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو ہرٹ کرے. لوگوں سے منہ پھیر کر بات کرنا، یا کہہ سکتے ہیں ہم اپنی اردو زبان میں بولتے ہیں اپنے ماتھے پر شکن لانا. بات کرنے میں دوسروں سے اپنے ماتھے پر شکن لانا، منہ بسورنا، منہ بگاڑ کر بات کرنا، یہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ذلیل سمجھنا ہوتا ہے. تو میرے لیول کے نہیں ہو، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہو سن لیتا ہوں. یہ انداز جو ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس سے بچایا گیا ہے، اس سے روکا ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہ تمہارے کسی عمل سے، کسی طریقے سے یہ نہ ظاہر ہونا چاہیے کہ تم دوسرے کو ذلیل سمجھ رہے ہو. اور پھر اس کے بعد یہ اس میں ایڈ کیا کہ تم دوسروں کے ساتھ بات کرنے میں ذلیل سمجھ رہے ہو، یہ تو غلط ہے ہی. خود اپنے اندر اپنے کو بڑا سمجھ رہے ہو، یہ بھی غلط ہے. اپنے اندر بھی بڑا سمجھ کے مت چلو زمین پر. تم دوسروں کے ساتھ اچھی طرح بات نہیں کر رہے ہو، یہ غلط ہے، لیکن خود اپنے اندر اپنے کو بہت اونچا، بڑا، عالی، بہت گریٹفل سمجھ رہے ہو، وہ بھی غلط ہے. تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی زمین پر چل رہے ہو، تمہاری حیثیت کتنی بڑی ہے، تو تم اس کو یاد رکھنا. کیونکہ یاد رکھو، اللہ رب العزت تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے.
تمہارے اندر اگر پرائڈ کی فیلنگ ہے اپنے لیے تو یہ سمجھ لو اللہ تمہیں پسند نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اس کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جو اپنے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو ہر وقت اپنے دل میں رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ تکبر کرنے والا ہے اور عظمت والا ہے۔ جو اس میں اللہ سے مقابلہ کرنے آتا ہے تو پھر وہ ذلیل ہو کے منہ کی کھاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھایا گیا حضرت لقمان حکیم کے ذریعے سے کہ تم لوگوں کے ساتھ رہنے میں، ان کے ساتھ ملنے جلنے میں بات چیت کے اندر اچھے رہو، بات چیت نرم رکھو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی چال کو درمیانی رکھو۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلی دو جو تھیں سوشل لائف کی ویلیوز، اس میں ایک تو یہ تھی کہ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں منہ مت پھیرو، اور دوسری یہ تھی کہ اکڑ کر مت چلو۔ اب اگلی جو نیکسٹ ٹو ہیں اس کے اندر پہلے یہ لائے کہ دیکھو چال چلنے میں درمیانی چال چلنا، ماڈریٹ چال چلنا، یہ فزیکل طریقے پر چلنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تم اپنی پوری زندگی کے اندر جو بھی تم کام کر رہے ہو، جس فیلڈ کے اندر بھی ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، اس میں بہت ہی ایکسٹریم نہ بننا، ایکسٹریملی کوئی چیز نہ کرنا، اور ایموشنلی انفلوئنس ہو کر کسی ایموشن سے کوئی کام نہ لینا، کوئی ڈیسیزن نہ لینا، بلکہ سمجھ کر درمیانی چال چلتے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی حدیثوں میں ہم کو سمجھایا ہے کہ اگر تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوا بہت زیادہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دن بہت اللہ کے لیے لگ کر عبادت میں جٹے ہوئے ہیں، پھر دوسرے دن سے چھوڑ دیا۔ تو جو درمیانی چال چل رہا ہوتا ہے وہ لانگ جرنی کر پاتا ہے، جو جوش کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے وہ تھوڑے ہی راستے کے بعد تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ان کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں جو بھی کام کرو اللہ کے لیے، اور دنیا میں بھی جو کام کرتے ہو، اس میں درمیانی راستے پر چلنا، ماڈریشن کے ساتھ رہنا، اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں جو ایک نصیحت وہ تھی جو پرسنل تھی، اور دوسری نصیحت ہے جو سوشل ہے۔ پہلی والی بھی جو دو تھیں اس میں ایک پرسنل تھی اور ایک سوشل تھی، تو اس میں بھی جو دو ہیں نیکسٹ ٹو، اس کے اندر بھی ایک پرسنل ہے کہ اپنی زندگی کے اندر دیکھو درمیانی راستے پر چلتے رہنا، اور جو سوشل ہے وہ یہ کہ بات چیت کرنے میں نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ کیونکہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آدمی جب بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بات کرنے کا انداز یا اس کا جو طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، وہ اگر بہت ہائی والیوم کے ساتھ ہے تو اس سے دو میسج ملتے ہیں۔ ایک تو یہ میسج ملتا ہے کہ وہ بہت ایروگینٹ ہے، وہ دوسرے کو دبانا چاہتا ہے۔ دوسرا میسج یہ ملتا ہے کہ وہ بہت جاہل ہے، اس کے پاس نالج نہیں ہے، اس کے پاس لاجک نہیں ہے، اس کے پاس کنونسنگ پاور نہیں ہے، اس لیے وہ صرف اپنی بات کو اونچا کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے حضرت لقمان نے اس بات کو بتانے کے بعد جو آگے مثال دی وہ ایک گدھے کی آواز سے دی۔ تو ڈنکی کی آواز کے ساتھ ریلیٹ کرنا اس پوائنٹ کو یہ بتاتا ہے کہ تم بنا سوچے سمجھے جاہلوں کی طرح بول رہے ہو، وہ مت بنانا اپنی زندگی۔ تم بات کرنا تو بہت تواضع کے ساتھ کرنا، محبت کے ساتھ کرنا، جھک کر کرنا، لاجیکل کرنا، کنونسنگ کرنا۔ تو یہ دو چیزوں آپ ریلیٹ کریں گے، ایک جہالت کے ساتھ بات کرنا اور ایک تکبر کے ساتھ بات کرنا، ان دونوں سے بچایا گیا ہے اچھے طریقے پر جھک کر نرمی کے ساتھ بات کرنے کی نصیحت میں۔ تو یہ دو پیئرز جو ہیں نصیحت کے، یہ سوشل لائف اور ایک ہماری جو زندگی اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن ان دو میں ہماری ایک پرسنل لائف کے لیے ویلیو ہے اور ایک سوشل لائف کے لیے ویلیو ہے، اور دوسرے پیئر میں بھی ایک پرسنل لائف کے لیے ویلیو ہے اور ایک سوشل لائف کے لیے ویلیو ہے۔ یہ جو آلریڈی لقمان علیہ السلام یہ قائم کر چکے ہیں کہ شرک مت کرو اور اللہ کے ساتھ اللہ کو ہی معبود بناؤ، تو یہ کیوں امپورٹنٹ ہوا کہ اس ایٹریبیوٹس، اس اسپیسیفک ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کرنا پڑا لقمان علیہ السلام کو، کہ اس نصیحتوں، اس ایٹریبیوٹ کا نصیحت دینا پڑا؟ کون سی نصیحت؟ یہ چار نصیحت، کیونکہ آپ قائم کر چکے ہیں کہ اللہ آپ کا معبود ہے، آپ سے اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اکڑ کر چلنے سے روکا ہے، جب وہ اللہ کو بڑا سمجھا چکے ہیں، اس عقیدے کی بات کر چکے ہیں، تو پھر اکڑ کر چلنے کی نصیحت کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ ہاں صحیح۔ دیکھیے اللہ کو بڑا ماننے والا بھی متکبر ہو سکتا ہے نا،
تکبر اس کے خلاف تو ہے، لیکن ہماری پریکٹیکل لائف میں وہ رہے بغیر تربیت کے ایسا ضروری نہیں ہے. تو اس لیے اس کو اسپیسیفکلی ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی پرائڈ کی فیلنگ اور کبھی کبھی اپنے کو ایروگینسی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنے کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. ٹریننگ کے بغیر یہ سب چیزیں نہیں صحیح بنتی ہیں. تو اپنے کو ٹرین کرنا کہ ایروگینسی نہ ہو، اپنے کو ٹرین کرنا کہ اندر پرائڈ کی فیلنگ اتنی نہ بڑھ جائے کہ ہم اپنے کو سب سے بڑا سمجھنے لگیں. تو یہ باتیں، اور دوسروں کے ساتھ بیہیویئر اور ٹریٹمنٹ کی جو بات ہے اس کے اندر تو ہم سب جانتے ہیں کہ بغیر ٹریننگ کے آدمی دوسروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے. مینرز جو زندگی میں آتے ہیں، جو ایٹیکیٹس ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اور جو دوسروں کے ساتھ ہمارا ٹریٹمنٹ اور بیہیویئر ہوتا ہے، وہ سب ایجوکیشن کے ذریعے سے اور ٹریننگ کے ذریعے سے ہوتا ہے. کوئی بھی بغیر ٹریننگ کے ایسا نہیں ہے کہ بہت اچھا دوسروں کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ جیسے اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے، جس سوسائٹی میں رہتا ہے، انہی ویلیوز کو انکلکیٹ کرتا ہے اپنے اندر نا. تو اسی لیے ان کی نصیحت کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی سوشل لائف میں بندوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی اپنے آپ کو ایک اچھا کیریکٹر والا انسان بنا کر رکھنا. تو اگر ہم کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں 10 پوائنٹس کو، تو آپ کیسے کنکلوڈ کریں؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے، حضرت لقمان حکیم کی حکمت والی باتوں کو ہم 3 کیٹیگری میں کر کے ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. ایک بات تو ہے اللہ کے حق اور اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنا اور اس میں بالکل کمپرومائز نہیں کرنا. شرک کے معاملے میں بہت سنسیئر رہنا، سیریس رہنا. شرک کے معاملے میں بہت سیریس رہنا اور بہت کانشیس رہنا. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسری جو چیز ہے وہ اپنی زندگی کو مشن کے ساتھ جوڑنا. اپنی زندگی کو مشن کے ساتھ جوڑنا، اپنے کو بھی اچھا بنانا اور دوسروں کو بھی اچھا بنانا. تیسرا پوائنٹ جو ہے اپنی سوشل لائف کے اندر بہت مینرز اور ویلیوز کے ساتھ زندگی گزارنا. تبھی تم ایک اچھے، ایک گریٹفل پرسنالٹی والے انسان بن سکتے ہو. تو ان 3 کیٹیگریز میں ہم ان کی تمام ایڈوائزز کو اگر کنکلوڈ کریں تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے فیتھ اور ایمان اور بلیف کو اللہ کے اوپر بہت مضبوط رکھ کے بغیر شرک کے بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کو مشن اور دعوت کے ساتھ اپنی زندگی کو صحیح بنانے کے ساتھ لگائیں. اور تیسرے نمبر پر اپنی سوشل لائف کو اور اپنے پرسنل ایٹریبیوٹس کو بہت ہی زیادہ ویلیویبل بنائیں. جزاک اللہ خیر شعیب ندوی صاحب. بہت ہی ایزیلی اپنے وہ جو کور ویلیوز کو جو ہے ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے. جزاک اللہ خیر. آگے کوئی ٹاپک پر یا کوئی دوسرے فارمیٹ پر ہم ویڈیو شوٹ کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو کانٹیکٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.